والوالدين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله على كل حال. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين المخاطب بطه وياسين وعلى أمير المؤمنين سيما سيدة نساء العالمين وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات محمد. کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ کل آپ کی خدمت میں بسم اللہ کی آیت پر پورا بیان فضائل کا مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور آج میں نے اپنے قول کے مطابق سورہ الحمد یعنی بسم اللہ کے بعد مشہور معروف قرآن مجید کا پہلا سورہ سورہ الحمد کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین. ساری کے ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو کہ عالمین کی پرورش کرنے والا ہے. اس میں بھی جسے کمل بسم اللہ کی تشریح کی تھی، اس میں بھی 4 حرف ہیں، الحمدللہ، الحمد، پھر اللہ، الحمدللہ اور رب اور عالمین، 4 حرف ہیں. اور یہ قرآن مجید کا پہلا سورہ ہے. اس کو ہم سورہ الحمد بھی کہتے ہیں، اس جیسے کہ بہت سے سورے کو پہچان کے لیے اس کا پہلا لفظ کہتے تھے سورہ قل هو اللہ، سورہ اذا جاء، سورہ والعصر، ویسے اس کو ہم سورہ الحمد بھی کہتے ہیں. لیکن چونکہ حدیثوں میں اس کا نام پیغمبر کے احادیث میں اس کو لفظ فاتحہ سے یاد کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ ہم کہتے ہیں. چونکہ حدیث میں پیغمبر اکرم نے اپنی احادیث میں اس سورہ کو سورہ فاتحہ کہا ہے. مثلا نماز کے لیے یہ ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز آدمی کی مکمل نہیں ہے الا بفاتحۃ الکتاب، کتاب سے مراد قرآن، جب تک کہ اس کے سامنے فاتحہ کتاب یعنی فاتحہ قرآن نہ پڑھا جائے. کبھی کبھی قرآن کو کتاب کہا جاتا ہے، کبھی کبھی قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے. قرآن میں اکثر لفظ کتاب الف لام میم ذالک الکتاب، لیکن قرآن میں کسی مجلس میں پڑھ چکا ہوں کہ قرآن اور کتاب میں یہ فرق ہے کہ قرآن کا لفظ جو ہے وہ صرف اس کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ چوتھی کتاب آسمانی، اور جب کتاب کا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن تو دونوں کے لیے استعمال کرتا ہے. کبھی انجیل کے اوپر کتاب کہہ دیتا ہے، کبھی زبور کے اوپر کتاب کہہ دیتا ہے، کبھی توریت کو کہہ دیتا ہے، قرآن کو بھی کہتا ہے. مثلا یہ کہ ہم نے فلاں نبیوں پر کتابیں نازل کی، موسیٰ پر ہم نے کتاب نازل کی، یعنی کتاب کا مطلب یہ ہو کہ میں نے جو موسیٰ کی کتاب تھی وہ نازل کیا ان کے اوپر، مثلا توریت نازل کیا، زبور، سمجھ رہے ہیں، عیسیٰ پر کتاب نازل کی، وہ کتاب جو عیسیٰ کے دور میں یا کی کتابیں نازل کی، اس سے انجیل مراد. قرآن کو بھی الف لام میم ذالک الکتاب، یہاں پر کتاب جب کہا تو اس سے مراد قرآن. تو کتاب کا لفظ عام ہے، یعنی سب کتابوں کے لیے جو آسمان سے آئے، قرآن اس کا خاص نام ہے اس کتاب کا جو پیغمبر کے ساتھ پاس آئی. تو پیغمبر نے یہاں اس میں لفظ کتاب استعمال کیا کہ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی الا بفاتحۃ القرآن، قرآن اس سے شروع ہوتا ہے. فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں، فتح کے معنی ہوتے ہیں کھول دینا، کھول دینا، دروازہ آپ کھول دیں. اسی سے فلاں نے جب فتح کر لی
آپ سنتے ہیں فتح کر لی، کیا مطلب جنگ میں کچھ کھولتا تھوڑی ہے، لیکن چونکہ جب پہلے جنگ ہوتی تھی تو زمینوں پر ہوا کرتی تھی اور ہر علاقے میں ملک کا ایک دروازہ ہوا کرتا تھا، اس بارڈر کے اوپر ایک دروازہ ہوتا تھا کہ اس میں داخل نہ ہو کوئی، یعنی ادھر دوسرا ملک ہوتا تھا ادھر دوسرا ملک ہوتا تھا. اب مطلب ہے کہ فتح کر لیا یعنی ہماری فوج اس نے وہ دروازہ کھول لیا، اس میں چلی گئی. اس سے لفظ فتح ہو گیا کہ ہم نے فتح حاصل کر لیا. اور فتح کے معنی اوپر میں بھی ہوتے ہیں، اسی لیے زبر کو فتح کہا جاتا ہے. عربی میں زبر کو جب زیر زبر کہتے ہیں اس کو فتح کہتے ہیں. تو فتح کے معنی انوویشن کے بھی ہوتے ہیں. فلاں آدمی افتتاح کر رہا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ انوویشن کر رہا ہے، شروعات کر رہا ہے. فلاں سلوات بھیجتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی خدمت میں ایک ایک آیت کے ذہن میں ایک ایک چیز پہنچتی رہے گی، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے. تو اسی لیے تو پیغمبر نے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں مکمل ہے جب تک کہ اس میں فاتحہ کتاب نہ. تو چونکہ اس سے قرآن شروع ہوتا ہے اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. اور وہی فاتحہ پڑھتے جو آپ کہتے ہیں کہا کہ فاتحہ ہو رہا ہے فاتحہ پڑھ لیجیے، یعنی سورہ الحمد پڑھ لیجیے. وہ بھی اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ دونوں الگ الگ موضوع یہ بیچ میں خاص کر کے سورہ عالم کے ضمن میں آتا ہے. پھر میں لفظ ہم کی تھوڑی تشریح کر دوں گا کہ یہ جو کھانے پر اس پر نظر ہوتی ہے جو ہم دیتے ہیں، یہ ہمیں رواج ہے، اس کا یہ غیر شرعی نہیں ہے. تو یہ شرعی طریقہ بھی اس کے ارکان ہے کہ ویسی نظر دی جائے. نہیں، کھانا کھلانے کا ایک الگ ثواب ہوتا ہے اور کھانا کھلانے کا ایک الگ ثواب ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کا ایک الگ ثواب ہوتا ہے. یعنی اطعام طعام کھانا کھلانا خود ایک موضوع شریعت میں. کسی کو آپ کھلا دیں تو کھانا مومن کو کھلا رہے اس کا ثواب الگ ہے. لیکن چونکہ جب ہم کھانا کھلاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ قرآن مجید اہم کتاب ہے اور یہ اعلان ہوتا رہا کہ ہم قرآن سے متمسک ہیں اور قرآن کا بھی ثواب مردے کو سامنے پہنچ جائے کھلانے کے ساتھ ساتھ، اور اللہ کا بھی حق اور بندے کا دونوں ادا ہوتا ہے. اس لیے فاتحہ بھی پڑھا جاتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھائی کی نظر آپ کے گھر پر رکھی ہوئی ہے، دیوان کے اوپر آپ کے مولانا نظر کر دیجیے، اپنی بیٹھے بیٹھے نظر کر سکتے ہیں. جو وہاں نظر کرنے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں ہوگا. آپ کا جی نظر کراچی میں رکھی ہے، ممبئی میں رکھی ہوئی ہے، بنگلور میں رکھی ہے، کہیں نظر کر دیے مولانا کیا کوئی حرج نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ فاتحہ کا جو لوگ یہاں فاتحہ پڑھیں گے اس کا ثواب ملے گا، جو کھائیں گے اس کا ثواب الگ ملے گا. یہ الگ چیز ہے، یہ بھی میں نہیں کروں اس کی مخالفت ہے. یعنی وہ بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے آدمی پڑھے، وہاں پر بیٹھ کے پڑھایا جاتا ہے، وہاں آ جاتے ہیں. ایک جب تقریب ٹائپ کی چیز ہو جاتی ہے تو خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے وہاں کھڑے ہو کے پڑھ لیا جاتا ہے. ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے کیونکہ ہاتھ اس لیے اٹھایا جاتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. ہاتھ اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ وہ الگ وہ دعا کے چکر ہے کہ ہاتھ اٹھا کے اللہ دعا قبول کرتا ہے. کہا گیا کہ جب دعا کرو تو ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کرو، یا قنوت جس سے ہوتا ہے قنوت دعا ہے کیونکہ. اس لیے آرام میں نزدیک ہاتھ یوں کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کل تو بہتر نماز میں قنوت پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہر یوں کیا جاتا ہے وہ بھی بہتر ان کے نزدیک ہے. اور اسی لیے اتنا سیدھا کرے کہ اگر دونوں ہاتھ زمین پر چپکائے تو پورا ہاتھ زمین پر چپک جائے، یعنی یوں کرتے ہیں. بہت سے لوگ یوں بھی پڑھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اردو کے بچوں کو. میں نے بہت سے علماء یوں پڑھتے دیکھا، اس لیے کہہ رہا ہوں غلط نہیں ہے کہ ایسے قنوت پڑھ. تو نماز نہیں ہے جب تک کہ فاتحہ کتاب نہ پڑھے آدمی. وہ یہ فاتحہ کیا ہو گیا؟ یہ فاتحہ نظر الگ ہے. نظر مانے پیش کرنا، یعنی وہ اپنے لوگوں سے پیش کرنا، نظر الگ ہے فاتحہ الگ ہے. یہ جو کہ الحمد پڑھنے میں پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کسی اور سورہ کے بدلے میں سورہ الحمد پڑھا جاتا ہے. اور سورہ الحمد بہرحال کی جگہ خصوصیت رکھتا ہے ایک الگ سے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ تہائی قرآن کا یعنی قرآن مل جاتا ہے ثواب، اسی لیے اس کے ساتھ سورہ قل اللہ انا انزلناہ پڑھ دیا جاتا ہے کہ پورا مکمل قرآن کا ہو جائے. تو یہ ہوا سورہ فاتحہ. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ایک نماز کو دعا ہمارے لیے کہا جاتا ہے، اس کو دعا بھی کہا گیا ہے، نماز بھی کہا گیا ہے. نماز جنازہ کو اسی لیے دعا بھی کہا جاتا ہے، نماز بھی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز جنازہ کے اندر الحمد نہیں ہے تو حدیث کے مطابق تو نماز نہیں ہو سکتی. اس لیے نماز اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہے جب تک کہ اس میں فاتحۃ الکتاب نہ پڑھا جائے. اور سورہ اسی سنتی نماز میں آپ اگر سورہ الحمد نہ پڑھیں تو کوئی دوسرا سورہ پڑھیں، سنتی نماز صحیح نہیں ہو. لیکن اگر اس میں چاہے جلدی ہے یا وقت نہیں ہے یا دل چاہے تب بھی خالی سورہ الحمد سے آپ نماز شب سورہ الحمد سے پڑھ لیجیے، نافلہ سورہ الحمد سے پڑھ لیجیے، کوئی خالی پڑھ لیجیے، دوسرا والا سورہ ضروری نہیں اس کے اندر. حتیٰ کہ واجب نماز میں بھی بعض علماء کے نزدیک ہے کہ اگر وقت کم ہے تو سورہ مائنس ہو سکتا ہے. بعض علماء کے نزدیک یہ تو سب کے نزدیک سنت کی نماز میں ضروری نہیں ہے. لیکن فاتحہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر پوری نماز ڈیپینڈ ہے. پہلے سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا، سورہ الحمد پڑھا جائے گا. یہ اہمیت سورہ الحمد کی ہے. اس میں نمازوں کے اندر بتا رہا، یہ نمازوں میں اہمیت سورہ الحمد کی، یہ ایک الگ موضوع ہے.
اس کے علاوہ سورہ الحمد کی اپنی جگہ ایک تاثیر ہے کہ امام نے فرمایا کہ عجب نہیں کہ اگر مردے پر پڑھ دیا جائے پھر تو آپ وہ سنتے رہتے ہیں تو مردہ جو ہے وہ جاگ اٹھے گا اور مردہ زندہ ہو جائے گا، اور سب کو زندہ ہو سکتا ہے. بھائی آپ امام کا واقعہ سنتے ہیں مولا علی کا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے اس کا ہاتھ کر دیا تھا، اور امام نے اس کا کچھ پڑھا، اس کے بعد اس کے ہاتھ پہ موڑ دیا. تو اس نے کہا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ آپ کا کچھ نہیں، سورہ الحمد پڑھا تھا خالی میں نے. تو اس نے کہا سورہ الحمد اتنی تاثیر ہے کہ میرا کٹا ہوا ہاتھ جڑ گیا. یہ کیسے؟ وجہ شک کیا، ہاتھ پھر کٹی گر گیا ہے نا. تو اس کے بعد امام حسن علیہ السلام پھر جوڑ دیجیے. تو جب کافر جوڑ دیا تو آپ نے امام حسن نے کہا دیا کہ آپ میں نہیں جوڑوں گا، میرے بیٹے کے پاس جاؤ. جب ان کے پاس گیا آپ نے ایک مرتبہ کچھ پڑھا، اس کے بعد ہاتھوں میں جوڑ دیا اس کو. پھر امام مولا علی نے پوچھا کہ کیا میرے بیٹے سے وہ نہیں پوچھا جو مجھ سے پوچھ رہا تھا؟ تو کہا نہیں جب میں نہیں پوچھوں. صلوات بھیجنا محمد علیہ سورہ الحمد کی. اور یہ شروع ہوتا ہے سورہ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ، ساری کے ساری ہم. الف لام یہ استغراق کا ہے. الف لام کی بڑی قسمیں ہیں، تو میں کوئی آپ کے سامنے نہری اور وہ تشریح کر کے وہ زمانہ نہیں آپ کو کہ آپ سمجھے کوئی گرامر کی بات ہے. لیکن یہ الف استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ الف لام لگ جاتا ہے کہ اگر کسی چیز کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی قسم، کوئی جنس کہیں سے بھی کوئی تعلق رکھے، کہیں بھی وہ پڑی رہی ہو، وہ سب کے سب اس میں آ جائے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سب اس میں کوئی قسم اس سے مستثنا اور الگ نہیں ہوگی، سب کو شامل. استغراق مانے غرق کرنا، یعنی جتنی بھی اس کی قسمیں الحمد کی ہو سکتی ہیں، جتنی بھی برانچ ہو سکتی ہیں، جتنی بھی شاخیں الحمد کی ہو سکتی ہیں، جتنا بھی ٹکڑا ہو، جزوی حمد ہو کہ کلی حمد ہو کہ اعلیٰ حمد ہو کہ عام حمد ہو، خاص حمد ہو، کسی قسم کی بھی ہو، جتنی بھی قسم ہو سکتی ہے وہ سب ہم، یعنی ہم کسی قسم کی ہوگی، اس کا مبدا اور اس کا منتہا، اس کی ابتدا اور انتہا آخر اللہ پر ٹوٹے. یہ معنی ہر قسم کی ہم اللہ کے لیے کسی قسم کی، یعنی آپ کسی چیز کی تعریف کریں وہ اللہ کی طرف جائے گی. آپ نے کہا مولانا نے بڑی عمدہ مجلس پڑھی، آپ نے میری تعریف کی، لیکن طاقت کس نے دی مجلس پڑھنے کی؟ بنایا کس نے؟ اللہ نے. کسی نے بہت اچھا کیا کہتے ہیں بہت اچھا کھانا پکایا، آپ نے اس کی تعریف کی، بہت اچھا کھانا پکایا، تو مطلب یہ ہو کہ اس نے کھانا اچھا پکایا ہے مگر پکانے کی صلاحیت اللہ نے دی. تو مطلب ہے کہ تعریف کہیں کے لیے وہ آ کر اس نقطے پر ختم ہوگی اللہ کے اوپر. یعنی تعریف کوئی اگر اللہ پر ختم ہوتی ہے، اس لیے جب کوئی چیز ہم پسند کریں، کوئی چیز دیکھو تو اللہ کو بھی یاد کرو. ہوتا ہے حقیقت میں تو ختم، کافی تعریف کرے تب بھی، کافی بھی اگر تعریف کرے تو اللہ ہی کو تو ختم ہوگی نا بھائی. لیکن اگر تم مومنوں کی تعریف کر رہے ہو، تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اللہ کو نہ بھولو، تم کہو الحمدللہ رب العالمین. تم حقیقت ہے ہم کرو ساری تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے. یا خالق کا الحمدللہ، ساری تعریف اللہ. اور الحمد سے جب شروع ہوتا ہے سورہ بسم اللہ کے بعد، تو اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ حمد میں وہی پورے پورے الفاظ ہیں جو پیغمبر کے ہیں. یعنی پیغمبر کا نام جو مشتق ہے سرکار کا، اس کا بھی اصل کیا ہے؟ ہم. یعنی محمد کا جو اصل لفظ ہے وہ ہے ہم، یعنی تعریف کیا ہوا جو کسی کی تعریف کا محتاج نہ ہو. اور جو فرمایا یعنی سرکار کے نام کو بھی اللہ نے جو مشتق کیا ہے وہ ہم سے مشتق کیا ہے. دیکھیے بھیا، اور کیا آپ صرف بھائی حمد ہے، میم اگر ہے سے پہلے لیا یہ محمد ہو جائے گا. ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو اور یہ نہیں، یہ عربی میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان میں فرق ہوتا ہے. ثنا اور حمد و ثنا آپ کہہ دیتے ہیں جو ہے حمد و ثنا، لیکن حمد و ثنا کا الگ چیپٹر ہے. دونوں زمین آسمان کے فرق ہے حمد و ثنا کے اندر. ثنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، حمد ایک الگ چیز ہوتی ہے. دونوں کی الگ الگ تعریف. اس وقت میں نے نیا کے سامنے بیان دونوں کے وقت ہے میرا موضوع الحمدللہ رب العالمین ہے جو میں نے آج پڑھی. اب ساری تعریف اس اللہ. اور اس سورۃ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت کی تشریح کی جائے گی تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کی جب تشریح ختم ہوگی تو سورہ الحمد کے کسی نہ کسی آیت پر آ کے ضرور ٹوٹے گی. پورے قرآن میں جب اس کی تشریح کریں آپ تو وہ کسی نہ کسی آیت پر 7 آیتوں میں سے آ کے ٹوٹے گی. یعنی الحمد سے اس کا سرا ضرور مل جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب الحمد پھیلتا ہے تو پورا قرآن بنتا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ سورہ الحمد کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں پورا اصول دین سمٹا ہوا ہے. یعنی توحید بھی اس میں ہے، عدل بھی اس میں ہے، نبوت بھی اس میں ہے، قیامت بھی اس میں. پورا اس میں عقیدے کا تذکرہ ہے سورہ الحمد کے اندر. اللہ کی تعریف بھی، محمد کی بھی، نبوت، امامت، قیامت سب اس سورہ الحمد کے اندر. اور اس کے بعد دوسرا پوری تشریح کرنی ہے
اس کو کوئی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا آپ کے سامنے 20-25 منٹ میں. اب اس کے بعد لفظ رب ہے اس کے 10 معنی. اب اللہ نے یہ کہا کہ الحمد ساری تعریف ہے اس اللہ کے لیے کرو بیٹھے جب کھڑے ہو رہے ہو تو. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب آدمی الحمد پڑھتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے. آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پروردگار کہتا ہے میں تمہیں قابل تعریف بناؤں گا، تم نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم، تو رحمان الرحیم ہے. جب ادھر سے جواب ملتا ہے کہ جب تم نے مجھ سے رحمت طلب کی ہے تو میں تم پر ضرور رحم کروں گا. مالک یوم الدین، جب تم نے قیامت کا اقرار کیا ہے تو میں تجھ کو اپنی ملکیت میں لے لوں گا. پورا چیپٹر ہے کہ جب آدمی سورہ الحمد میں کیا کہتا ہے تو وہاں سے جواب کہاں ملتا ہے. میں آپ کو صرف خاکی یہ چلے جا رہا ہوں پورا. جب آدمی سورہ الحمد پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب ملتا رہتا ہے. اس لیے جب نماز میں آدمی آتا ہے تو اس کے دربار میں حاضر ہو کے سوال کرتا ہے، وہ الحمد پڑھتا رہتا ہے، جواب وہاں سے ملتا رہتا ہے. اب اس کے بعد جب آدمی کا رب العالمین، رب دیکھیے رب اس کو میں پڑھ چکا ہوں آپ کی خدمت میں اس ٹکڑے کو، کبھی ایک بار دو بار یہ پڑھا ہوگا کہ رب جو کا لفظ جو ہے یہ کامن ہے، لیکن خلق کا لفظ کامن نہیں. وہ زیادہ بڑی صفت دیکھنے میں دکھائی دیتی ہے، اس لیے کہ اہل بیت ہمارے سب کچھ ہیں لیکن خالق تو نہیں ہے نا. اہل بیت کا خالق بھی اللہ ہے، خالق حقیقی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن رب تو سب کے لیے ہوتا ہے. آپ بھی پودے کی کیا پرورش کرتے ہیں، درختوں کی پرورش کرتے ہیں. آپ سے تو موسم میں زیادہ آپ کو تجربہ ہو رہا ہو تو آپ ہے نا کہ آپ کا درخت اس کی پرورش کی تربیت کر رہے ہیں، اسی رب سے تربیت کر رہا ہے. ماں باپ کو بھی کہا جاتا ہے کہ رب رحمہ کما ربانی صغیرا، ان کی تربیت ایسی کر دی جیسے انہوں نے تربیت کی ہے. تو تربیت کا لفظ تو عام ہے نا بھائی، لیکن خلق کا لفظ استعمال ہوا اتنا بڑا لفظ ہے جو اللہ کے لیے مخصوص ہے، کوئی اور نہیں ہے. لیکن خلق کا لفظ نہیں استعمال ہوا ہے، رب کا لفظ استعمال ہوا. رب کے 10 معنی ہیں لغت کے اندر الگ الگ. اس میں سے ایک پرورش بھی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف تو اس اللہ کے لیے ہے کہ جو عالمین کی پرورش کرنے والا ہے. پرورش کا وجہ نرسری میں آپ کو پودوں کی پرورش کرتے ہیں، تربیت کر رہا ہے اس کی. تو یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ خالق، اس تعریف اس کے لیے ہے کہ جو عالمین کا خالق ہے، یہ نہیں کہا گیا. جبکہ خلق اس میں نے کہا خلق اس کے لیے مخصوص ہے، صرف اللہ کے لیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا علی ہمارے خالق، یہ نہیں کہہ سرکار دوارا ہمارے خالق ہے. اللہ خالق ہے اور ان کا بھی خالق ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری تخلیق میں زمین و آسمان کا فرق ہے، مگر خالق رب ثابت وہ بھی ہمارے. جبکہ رب کہہ نہیں سکتے، یہ بھی خالق ہے. مولا نے خود فرمایا حدیث ہے کہ انزلنی من الربوبیت حتی قلوا ما شئتم. دیکھو ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھنا، انزلنی نیچے رکھنا، اس کے علاوہ جو چاہو کہو. یہ بھی انزلنی من الربوبیت، ہمیں رب نہ کہنا کہ یہ ہمارے رب ہیں، یعنی رب حقیقی سے مراد ہے. میں نے کہا کامن تو ہے لیکن رب حقیقی نہ کہنا، ہمیں کیا مراد ہے تمہارا. حتی قلوا ما شئتم. اکثر لوگ جب زیادہ مولا علی کے فضائل پڑھو تو یہ کہہ دیتے ہیں بھائی آپ نے اتنی، جبکہ مولا علی نے خود کہہ دیا ہے کہ مولا علی نے خود کہہ دیا ہے کہ انزلنی من الربوبیت حتی قلوا ما شئتم. دیکھو میں ربوبیت سے کم رکھنا، جو چاہو کہو. تو میں ان کا جواب یہ دیتا ہوں کہ آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ مولا نے کہا رب، آپ مجھ کو رب نہ کہنا، اور آگے یہ بھی تو کہہ دیا ہے کہ جو چاہو کہو. یہ آپ بھول جاتے آدھی حدیث کہ رب نہ کہنا، ہم رب تو نہیں کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد مولا نے اس کے اندر پابندی نہیں لگائی ہے. آپ یہ اس میں دروازہ بند نہیں کیا ہے، اس میں دروازے کو کھولا ہے کہ تاریخ میں جو چاہو کرو وہ غلو نہیں ہوگا. سبحان اللہ. صلوات الحمدللہ رب العالمین. خلق کا مطلب یہ کہ خلق ایک بار ہوئے چیپٹر کلوز ہو گیا، اس لیے خلق آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں. یہ یاد رکھیں آپ، یعنی اس میں کوئی استمرار نہیں پائے گا، کنٹینیویشن نہیں ہے اس کے اندر. خلق کے اندر اس نے ایک بار پیدا کیا، پیدا ہو گئے، خلق ہو گئے. ماں باپ ذریعہ ہمارے پیدا ہو گئے، ایک بار ہو گیا، جس دن پیدا ہو، جس دن برتھ ڈے تھی ہماری اس کی پیدا ہو گئے. لیکن تربیت کا سلسلہ کب تک رہے گا؟ چاہے ماں باپ پالیں، چاہے آپ کما کے اپنے کو پالیں، چاہے کوئی کمپنی پالے، چاہے کوئی اور پالے، کوئی بھی پالے، لیکن پالنے کا سلسلہ اس وقت تک ہے جب تک کہ جی رہے ہیں مسلسل. یعنی پلتے تو رہیں گے نہ، کھائیں گے پیئیں گے جو بھی کریں گے، تو اس وقت تک پلنے کی بات ہے. اب کا اصل میں رب کے معنی ہوتے ہیں نفس سے کمال کی طرف لے جانے والا، نفس سے کمال کی طرف لے جانے والا. ایک آدمی، ایک بچہ کا لیکن آخر سے تربیت ہو رہی ہے، اس کی تربیت کو دو پڑھائی ہیں. ایک تو ٹھیک ہے کھاتے ہیں تربیت ہو رہی ہے، ایک تربیت یہ ہوتی ہے کہ بچہ قابل تربیت ہے، اس کی تربیت کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناقص ہے، تہذیب نہیں جانتا، تمدن نہیں جانتا، ماں باپ سے ملنا نہیں جانتا، معاشرہ نہیں جانتا. اب اس کی آپ تربیت کرتے ہیں کہ جو اس کا نفس ہے اسے دور کر کر کے اسے منزل کمال تک لا رہے ہیں. تو چونکہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ عبادتیں کر کے
اپنے نفس کو دور کرتا چلا جائے اور منزل کمال کی طرف بڑھتا چلا جائے نمازوں کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے، تو چونکہ وہ نفس کمال کی طرف بڑھتا ہے، اس لیے یہ نہیں کہا گیا کہ الحمدللہ خالق العالمین، بلکہ الحمدللہ رب العالمین۔ ہے نا، کوئی تربیت کرے لیکن اس کا مطلب ہے کہ حقیقی تربیت کرنے والا اپنا پروردگار تو شریک ہو جا۔ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ اگر آپ کو شریک نہیں ہوگا تو پھر ماں باپ پتہ نہیں کیا کافر بنا دے، مشرک بنا دے۔ تو کہا اصل تو تربیت کرنے والا یہ جو ہم ناقص ہیں اور ہمیں منزل کمال کی طرف لے جا رہا ہے، اس لیے کہا کہ رب العالمین۔ اور رب العالمین کا مطلب نہیں کہ رب الانسان کا، پورے عالمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ پروردگار اچھا کیا تو نے کم سے کم یہ تو نہیں کہا کہ رب المسلمین، نہ کہنے پر تو مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ سب جہنمی ہیں اور جس کو جو چاہو مار دو۔ کہیں تو کہہ دیتا کہ رب المسلمین تو کیا ہوتا؟ کہنے ہم عالمین کی پرورش کرنے والے، عالم بھی، عالمین یہ کہا ہے کہ عالم کیا ہے، عالمین کیا ہے، تو وہ ہر شے کو نفس سے کمال کی طرف لے جا رہا ہے۔ بلکہ انسان میں اور دوسری چیزوں میں یہ فرق ہے کہ انسان کو اختیار دیا ہے اور چیزوں کو اختیار نہیں دیا ہے، لیکن یہ بھی نہ سمجھے کہ سب کو اختیار نہیں دیا ہے، ایک حد تک اختیار ہے بھی سب کو۔ یہ بھی آپ سنیے، اس کو واضح کر کے بات تمام کروں گا۔ الحمدللہ انشاءاللہ میری طرف سے تفسیر کچھ دن کے بعد ہو جائے، قرآن پڑھنے کا سلسلہ، اس کے بعد اس کا قرآن تشریح کی بات ہو، لیکن میں اس کا تعلیم اعلان بڑا سا کر دیا جائے۔ ہمیشہ کہتا ہوں کام 100% کرو، پروپیگنڈا 50%۔ یہ کیا کام 10%، پروپیگنڈا 100%۔ یہ دین کا کام ہے، کوئی اس میں کوئی یہ کوئی کمپنی نہیں۔ اب غور کیجیے کہ رب العالمین عالمین کا پیدا کرنے والا ہے، الرحمن الرحیم سارے عالمین پرورش کرنے والا ہے، وہ پال رہا ہے۔ اچھا اتفاق کی بات یہ کہ رب کی عدد آپ نکالیں اگر ابجد کے اعتبار سے تو رے کے 200 اور بے کے 200 اور بے کے 2 کتنے ہوئے؟ 202۔ اچھا محمد کے کتنے ہیں؟ محمد کے آپ کیا لکھتے ہیں؟ 92۔ محمد کے 92 اور علی کے 110 دونوں کو ملائیے وہی عدد بنتے ہیں جو رب کے ہیں۔ تو اب انسان کی تربیت مسلسل کر رہا ہے، اسی لیے کہ وہ نفس سے کمال کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو میں نے ایک بات بیچ میں شیئر کی ابھی کہ مجبور فرشتے مجبور ہے، اگر مجبور ہے تو فرشتے، تو پھر فطرت نے کیوں نافرمانی کی؟ اگر فرشتے مجبور ہیں تو فطرت نے نافرمانی کیوں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجبور بھی ہے لیکن ایک منزل اختیار ہے ان کے پاس۔ اللہ نے جسے پیدا کیا ہے اسے ایک منزل اختیار دی ہے، اور اگر مجبور ہے تو اگر ذرا پڑھے رہنے کا مجبور ہے تو پیغمبر کی آیت کہانی کے بعد تسبیح کیسے پڑھ رہا؟ اس کا مطلب یہ درخت ان کا احترام کیوں کر رہے تھے؟ سورج پلٹتا ہو سکتا نہ پلٹتا، ایک منزل اختیار، اس کا مطلب ہے کہ ان کی بھی ہاتھ کے اندر کے اختیار ہے۔ اور فطرس اکیلا نہیں تھا، یاد رکھیے گا، فطرس اکیلا میرے حسین میں نہیں آیا تھا کہ یہ آپ سنتے ہیں فطرس، اللہ فطرس کہتے ہیں، بعد فطرس کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، تو فطرس اکیلا نہیں آیا تھا۔ میں بیچ میں کوئی آؤٹ لائن عرض کرتا جاتا ہوں آپ کی نالج کے لیے۔ پھر ایک فرشتوں کا اللہ کے عذاب میں گرفتار پورا سینکڑوں فرشتوں کا یا درجنوں کا لیجیے، ناصروں کا والی نہیں، پورا ایک گروپ تھا کہ وہ سب فطرس کے ساتھ آئے تھے، جو در حسین پاک معاف ہوئے تھے، اکیلا فطرس نہیں تھا۔ کہ جتنے اس سے پہلے جتنے فرشتوں پر عذاب ہوا تھا وہ سب کے سب فطرس کے ساتھ آئے تھے۔ تو پورے بہیر جسے کہی جاتی ہے گروپ تھا فرشتوں کا کہ جس کو آزاد کیا تھا حسین علی عذاب سے، اور جو کیا تو ابھی اختیار نہیں تھا۔ بھائی جب آدم کی مٹی لینے کے لیے آئے تو جبریل بھی آئے مٹی لینے کے لیے، یہ زمین نے کہا کہاں لے جا رہا گناہگار انسان، ہم سے پیدا ہوں گے، ہمیں نہ لے جاؤ، ہم کو پڑا رہیں گے اپنی جگہ کے اوپر۔ جبریل کا پروردگار تمہیں بھیجا ہے مٹی لانے کے لیے، فریاد کر رہی رو رہی ہے، اس بڑا ترس آتا ہے، میں نہیں جاؤں، ضرورت نہیں، کیا کروں میں نہیں جاتا۔ اچھا تم نہیں جاتے؟ جبریل میکائیل کو جاؤ لے کے آؤ، میکائیل آئے گا تم جاؤ مٹی لے کے آؤ۔ جب میکائیل مٹی لینے کے لیے آئے پھر رونے لگے کہ ہم کہاں لے جا رہے ہیں، انسان بنیں گے، گناہ کریں گے، نافرمانی کریں گے، ہم زمین میں چپ چاپ سے اپنی جگہ پڑ رہے ہیں، تو ہم سے پروردگار کر رہے ہیں جیسے بھی کر رہی ہو۔ جبریل بھی آئے، میکائیل بھی آئے، اور اس کے بعد اسرافیل بھی آئے، جو چاروں میں سے تینوں آ گئے۔ اب آخر میں اللہ نے اسرائیل کو بھیجا، کیا اسرائیل سے واقف ہے یا نہیں واقف؟ ہاں،
وہ موت نہیں دیتا زندگی بھی دیتا ہے. اسرائیل جب آئے تو اب وہ کہیں گے ہمیں نہ لے جاؤ, کہاں لے جاؤ, فریاد کر کیسی کیسی تیری کچھ نہیں, حکم پروردگار. بہت بڑی سی لائی تو ہم نے مٹی لی اور آدم کی لے کے چلے گئے. اگر فرشتوں کا اختیار نہ تو 3 فرشتے واپس تو جاتے ترس کھائیں. اس کا مطلب کہ حکم پروردگار کے تابع نہیں تھے کہ بالکل ہی, مطلب وہ فرشتے ہیں, روبوٹ نہیں ہیں, مشینی کمپیوٹر کے انسان نہیں, وہ فرشتے ہیں. جب اللہ نے پیدا کیا, اختیار ایک مخلوقات کی خصوصیت ہے اس کی جو اس نے عطا کی. اسی لیے اللہ نے ان کو موت پر معین کیا ہے کہ اب تمہاری بھی فرض یہ ہوا کرے گا کہ جب تم مٹی کو طرف نہیں کھایا تم نے, اب تمہاری فرض یہ ہوا کرے گا کہ جب انسان دنیا سے جائے گا تو اس کے روح لے کر آنا. اور وہی مٹی کی فطرت ہے. بچہ روتا کیوں ہے؟ جو آپ نے اس کی علت سنی ہے, شرائط کام علتیں ہیں, کتاب ہمارے کیا ہے اس میں ہر چیز کی وجہ. بچہ کیوں روتا ہے پیدا ہوتے وقت؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ہنستا کیوں نہیں, اپنی بولی کو نہیں بولتا, روتا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ بھی چونکہ مٹی اللہ کے پاس آدم کے لیے جانے کو تیار نہیں ہو رہی تھی, اسی طریقے سے چونکہ بچہ فطرت اسلام کا ہوتا ہے, پاک و پاکیزہ ہوتا ہے, جب اس کے آنے کا وقت ہوتا ہے دنیا میں, جب اس کا 9 مہینے کا 6 مہینے کا 8 مہینے کا جو بھی جب اس کا پورا ہو جاتا ہے قرآن, تو اب وہ پھر بھی لاکھ فرشتے زور لگائیں, یعنی جو اللہ کے سسٹم سے فرشتے ہیں, لیکن وہ کسی طریقے سے دنیا میں آنے کو راضی نہیں ہوتا. وہ اپنے کو کھینچتا ہے اوپر کی طرف کہ نہیں میں اس دنیا میں نہیں جاؤں گا, چاہے مجھے اس دنیا میں اٹھا لیا جائے. تب اللہ خالی بیچارے ملک الموت کا آپ نے ملک الموت ہی کر دیا, ملک الموت نہیں ہے, ملک حیات نہیں ہے. تب اللہ ملک الموت کو بھیجتا ہے کہ تم جاؤ, کہ دنیا میں آنے کے لیے راضی نہیں ہے. اب ملک الموت اپنی گرندار آواز میں کہتا ہے سارے فرشتے کرنے آ رہا چل دنیا کے اندر. تو جیسی گرندار آواز گونجتی ہے ایک مرتبہ, روتا ہوا بچہ دنیا کے اندر آتا ہے اس گرندار آواز کی بنا پر جو ملک الموت کی گونجتی ہے اس کے سامنے مارتا. اس بنا پر بچہ دنیا کے اندر روتا ہوا آتا ہے. تو خالی ملک الموت نہیں ہے بیچارے, ملک الحیات بھی ہے, اس لیے رونا حیات کی پہچان ہوا کرتی ہے. سلام علیکم محمد روتا ہوا آتا ہے. تو اللہ نے بھوجن کیا کہ اب تم اس انسان کی پیدائش کے وقت بھی جاؤ گے اور اس انسان کے دنیا کے آتے وقت بھی جاؤ گے. اللہ نے ملک الموت کو اسرائیل جو کہتے تھے ان کو بھوجن کر دیا. عید کے معنی اصل میں ہوتے ہیں اللہ کے, عید اللہ کا نام ہے. اب مجھے اس کی معنی تمہیں نہیں دیکھیں, جیسے اسرائیل کے معنی اللہ کے, اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں بندے کے, عید خدا کا نام ہے. اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ, جناب یعقوب کا نام. ایلیا اسی سے, جو مولا کا نام ایلیا ہے جو انجیل توریت کے اندر ہے, اسی سے یعنی اللہ والا. ایلیا جو لوگ نام رکھتے ہیں اکثر, اسی سے بنا ہے. ایلیا یعنی اللہ کا نام ہے. آپ نے غور کیا؟ تو اب سوال یہ جب اسی لیے کہا گیا, اب آپ چیپٹر بھر کے اختیار ہے کہ اب جب مولا اللہ نے روز الست مولا علی کی محبت کو اور اہل بیت کی محبت کو پھیلایا, لیکن کچھ چیزیں مولا علی سے مخصوص ہے, اس میں لفظ اہل بیت نہیں, علی کی محبت کو پھیلایا. اب دیکھیے اختیار سب کو, ابھی پورے چیپٹر کتابوں کے اندر میں تو منقولات پڑھ رہا ہوں, اپنی بات نہیں پڑھ رہا ہوں کتاب. اب اللہ نے ہر ایک کو اسی پر فیصلہ کرنا شروع کیا. جو پھل جتنا اقرار کرتا چلا گیا علی کی ولایت کا, اس کی مٹھاس اتنی بڑھتی چلی. جو جتنا انکار کرتا چلا گیا, اللہ اسے کڑوا بناتا چلا گیا. حنظلہ نے سب سے زیادہ انکار کیا تھا, حنظل سب سے کڑوا ہوتا ہے, اس نے سب سے زیادہ لگائی تھی, اس کا اللہ نے پورا کڑوا کر دیا. مجھے فرمایا آپ نے, اب اگر کوئی آدمی کڑوا نظر آئے, کڑوا ملے, سمجھ لیجیے کہ علی کے خالی ماننے والا نہیں ہے, زبان سے کہتا ہے دل میں علی کی محبت. اس لیے کہ علی کو جب پھل مانتا ہے تو مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے, آدمی مانے گا تو زبان میں مٹھاس تو نہیں پیدا ہو. اور جو زمین انکار کرتی چلی گئی, اللہ اس کو بدتر سے بدتر زمین بناتا چلا گیا. جو زمین کا خطہ انکار کرتا چلا گیا, بنجر سے بنجر, بدتر سے بدتر. جو زمین کا خطہ جتنا اقرار کرتا چلا گیا, اللہ نے میں اس خطے کو دوسرے خطوں کا امام بناتا جاؤں گا. اس کو اللہ نے امام بنایا باقی دوسرے خطوں کو, اس خطے کو, اور اس کو اتنا زیادہ ہرا بھرا اور شاداب بناتا چلا گیا, جو مولا علی کی ولایت میں جتنا اقرار کرتے چلے گئے. جب درختوں نے دیر لگانا شروع کیا, جیسی درخت دیر لگاتے رہے, جو درخت دیر لگاتا گیا اس میں کانٹے نکلنا شروع ہو گئے. جن درختوں نے پورا اقرار کر لیا, اس کو اللہ نے کانٹوں سے محفوظ رکھا. یہ سب علت. اس کے بعد اللہ نے کہا اچھا, اور سب اس کے بعد پانی کی طرف متوجہ ہوا. جو پانی جتنی جلدی اقرار کرتا چلا گیا, مٹھاس اس کی بڑھتی چلی گئی. جو پانی جتنا دیر لگاتا چلا گیا, وہ اتنا شوریدار اور کھارا ہوتا چلا گیا.
اب یہ الگ بات ہے کہ اکثریت کا جو پانی ہے سمندر کا وہ کھارا ہے اور جو کم پانی ہے وہ میٹھا ہے. اب مٹھاس قلت میں ہے تو اس میں کسی کیا قصور ہے؟ صلوات بھیجو محمد جس طریقے سے اقرار کرتا چلا گیا اللہ اس کے اتنی عظمت کو بڑھاتا چلا گیا. ہر چیز کو اختیار دیا تھا. جس نے جیسے جیسے علی کی ولایت کا اقرار کیا اللہ نے اس طریقے سے اسے عظمت بخشی. یہاں تک کہ یہ بھی ہے کہ کسی انسان کوئی پرندہ اس وقت تک شکار نہیں ہوتا شکاری کا جب تک کہ وہ مولا علی کی محبت سے غفلت نہ ہو. اور پرندہ اس کے در شکار ہوتا ہے جو علی کی محبت سے لوگ لگا لیتا ہے اسے داخل ہو جاتا ہے تو وہ اس کے شکار ہونے کا سبب بن جاتا ہے. اور جو کیا اس لیے کہ اللہ نے امام کے لیے اہتمام کیا تھا کیونکہ ہمارے 10 امام کی آپ غور کیجیے کہ کتنی نقاوت ہے. نقاوت ہے نا بالکل پاک و پاکیزہ. اب دیر ہو گئی معذرت چاہتا ہوں. اس کے بعد پاکیزگی امام جا رہے ہیں سورج ایک بار مولا نہیں پڑھتا ہے کئی بار پڑھتا ہے لیکن امام کی خصوصیت امام نکلا کر رہے ہیں. اس کے عالم ختم کرنے کے بعد پھر قرآن کی بات ہو جائے گی تب آپ کے سامنے قرآن ناطق کی فضائل بھی آئیں گے مکمل جانتے کہ امامت کیا چیز ہے. کیونکہ میں نے اس پر ابھی خاطر خواہ مطالعہ نہیں کیا امام یہ میرا موضوع نہیں ہے میں کلام تھا. لیکن امام کے لیے یہ بھی مخصوص ہے کہ امام ان جگہوں پر نماز نہیں پڑھتا جہاں پر کہ اللہ کا شدید کسی خاص خطے پر عذاب آیا وہاں موجود ان کی ہڈیاں وغیرہ. اس لیے پتہ مولا علی جاتا کہ تم لوگ نماز پڑھو میں نہیں پڑھوں. کہاں پڑھا میں نہیں پڑھوں. کہا کیوں؟ کہا یہ سب عذاب کی ہڈیاں ہیں. امام نماز نہیں پڑھتا. امام وہاں نماز پڑھتا جہاں عذاب کی ہڈیاں نہ ہوں. یہاں تک کہ خیر اور اس کے بعد ایک مقام پر گئے آپ نے سورج پڑھا کے نماز پڑھی. پورے کے پورا اللہ نے ہر چیز کو ولایت پر رکھا ہے. اب ہم ولایت پر جانا نہیں چاہتے کہ الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اس اللہ کے لیے. لیکن اب میں حدیث جو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ تاکہ اپنی بات ہو سکے ساری تعریف اس اللہ کے لیے. کیونکہ کہا گیا دیکھو اللہ کی تعریف تو کرنا لیکن حدیث پڑھوں تاکہ بات میری مکمل ہو جائے کہ تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ. متوجہ ہے نا. دیکھو اللہ کے بارے میں غور مت کرنا ورنہ عقیدے کی ایسی تیسی ہو جائے گی. اس میں کچھ الفاظ میرے معلوم ہے جملات جملے کی جو عام مجلسیں یہاں ہوتی ہیں اس میں کچھ الفاظ غیر مہذب آ جاتے ہیں. مجھے اس بات کا احساس باری باتوں کا رہتا ہے مجھے. لیکن میں کیا بتاؤں وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا مفہوم ذہن میں آپ کے بیٹھ جائے. اب اس کے علاوہ الفاظ نہیں ملتے. یعنی اللہ کے بارے میں غور کرو گے تو عقیدہ ختم ہو جائے گا. کافی مشکل ہو جاؤ گے. اللہ کے بارے میں اللہ کون ہے کہاں ہے کیسا ہے ہمیں کیا ہوتا ہے. مولا نے اس لیے کہا اینا ہوا کیفا ہوا ایسا ہوا اللہ ہوا. بس ایسے ماننا کہاں ہے وہ کیسا ہے وہ کس جگہ پر ہے وہ بس وہ ہے. وہ جو کری نا تو کہا تفکروا فی خلق اللہ. خلق بمانی مخلوق ہے یہاں کے اوپر یعنی اللہ کی مخلوقات پر غور کرتے رہنا. اللہ کے لیے دلیلیں بنتی جائیں گی معرفت پیدا ہوتی چلی جائے گی. اللہ کے بارے میں غور کرو کہاں کیسا ہے. تو کسی نے ہمارے امام سے جب پوچھا کہ اللہ کے لیے دماغ میں خیال آتا ہے جب تمہارے دماغ میں خیال آئے تو اسے کہو کہ یہ خیالات کے مخلوق ہے اور مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتا. جب اللہ کے لیے کوئی خیال آئے کہو کہ یہ اللہ کے مخلوق ہے مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتا. اس کو فوراً دماغ سے ہٹا دو کہو ہمارا خدا اس سے بڑا ہے. تو جو فرمائے خود میں جانا چاہتا کہا وہ میرا خدا نہیں کہا مخلوقات پہ غور کرو. مخلوقات کے آپ کیا بولتے ہیں. میں ایسا کہتا ہوں کہ سائنس جو ہے وہ چیزوں کو استعمال کر سکتی ہے لیکن اللہ نے سارے اختیار دے کے انسان کو بتا دیا کہ تم کتنا مجبور ہے. تم آسمانوں پر پہنچا آسمان کو زمین پہ لے جاؤ زمین کو آسمان پہ لے جاؤ لیکن زمین میں جو آپ کے چپل کے نیچے ایک ذرہ ہے جس کو آپ ٹھوکر لگا کے جھاڑ دیتے ہیں اگر پوری کائنات مل جائے تو وہ ایک ذرہ بنا نہیں سکتی. ایک پتا جو اللہ یہاں پر خزاؤں میں بھیج دیتا ہے درخت خالی ہو جاتا ہے جس پر برف گرتی ہے جس کو اللہ پھینک دیتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. وہ ایک پتے کا ٹکڑا انسان پوری کائنات مل جائے آدم سے لے کے اب تک تو وہ بنا نہیں سکتے. نہ تم استعمال کر سکتے ہو بنانے کے لیے تمہارے اندر طاقت نہیں دی ہے تاکہ تمہیں اس بات کا خیال بھی رہے کہ کتنا با اختیار بنایا ہے کتنا مجبور بنایا ہے. جب اختیار کو سوچو گے تو اپنی عظمت کا احساس ہوگا. جب مجبوری کو سوچو گے میری عظمت کا بس اپنا چہرہ دیکھ لو بڑا اپنے کرتے ہو چہرہ دیکھ لو اپنا چہرہ لیکن وہ بھی بغیر وسیلے کے نہیں دیکھ سکتے. کتنا مجبور ہو تو اپنا دیکھ لو کوئی چہرہ اپنا دیکھنا چاہے آئینے میں دیکھے گا پانی میں دیکھے گا المونیم میں دیکھے گا اسٹیل میں دیکھے گا شیشے میں دیکھے گا کہیں بھی دیکھے گا. کسی کی بیوی کی خوبصورت ہو کہیں بھی رخسار اس نے اپنا چہرہ دکھائی دے سکتا ہے. آدمی کہیں بھی دیکھ سکتا ہے لیکن خیر
تو دیر آپ تھک گئے گا صلوات نہ بھیجیں کوئی بات نہیں، لیکن میں ابھی پڑھوں لگا صاحب یہ مہینہ کیونکہ ماہ رجب ہے تو آپ سوچیں معرفت کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے یہ، تو اب کہا کہ تم اتنے مجبور ہو کہ تم اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے. میں تو اکثر یہی سوچتا ہوں پروردگار تو نے کیا انسان کو اختیار دے دی، اس کو ہر وقت اپنی ہر چیز پریشان میں رکھی. اپنے آپ کو جب بغیر وسیلے کے نہیں دیکھ سکتے تو جب پروردگار بغیر وسیلے کیسے دیکھو. صلوات علیہ محمد تو جب اس کے اختیار کا احساس ہو جائے. اختیار ہاں کسی نے مولا علی سے پوچھا اللہ نے کو مجبور بنایا ہے کہ مختار بنایا ہے، آپ یہ فیصلہ کیجیے. ایک پر اٹھا اس نے اٹھا لیا، دوسرا اٹھاؤ کا نہیں اٹھا سکتے، بس یہاں تک اختیار ہے، یہاں سے مجبور. صلوات علیہ محمد اب جب آپ کے اختتام کے منزل میں ہے کہ جو اب مخلوقات پہ غور کریں، یہ گلاب کا پھول ہم یہ رنگ نہیں پیدا کر سکتے، یہ رنگ حاصل کر سکتے. بھائی ہم جو مثالیں بھی دیتے ہیں زیورات کا کلر وہ اپنا نام رکھو، تو جو اللہ کی چیزیں ہیں اسی سے مشابہت پیدا کرتے ہیں. اب جب کہا اور گلاب کے پھول کا غور کرو، کیا ہم اس کی ایک پنکھڑی بنا سکتے ہیں؟ جب میں نے ایک بار کہا تو عوام میں بھی کوئی اگر اچھی بات کہتا ہے اسے لے لیتا ہوں، چاہے ایک معمولی آدمی کو نہ ہو، چاہے ہمارے ساتھ بیٹھنے والا کو نہ ہو، چاہے ہمارا شاگرد ہی کو نہ ہو، اس میں کوئی اچھی بات نہیں تو پھٹ سے لے لیا. اور کسی کی شخصیت نہیں کہ فلاں صاحب بہت عمدہ بات سے ہمارے لیے چلتا ہے، فلاں صاحب بہت بڑے ذاکر ہیں. بھائی کیا پڑھا انہوں نے؟ ارے صاحب معلوم نہیں آپ کو 10 لاکھ کا اشرا پڑھتے ہیں. ہمیں 10 لاکھ کا اشرا پڑھتے ہیں، 10 مجلس میں پڑھا کیا یہ بتاؤ یار. بڑا ذاکر ہونا 10 لاکھ کی علامت ہے، کیا پڑھا یہ علامت؟ تو ہم کو نہیں سنتے کہ 10 لاکھ ملا کہ 20 لاکھ ملا، یہ بتائے بات کتنے لاکھ کی کری. تو اس طریقے سے مطلب تو میں نے آپ کو اٹھانے کے لیے کہتے مطلب یہ کہنے کا ہے کہ اگر اچھی تو انہوں نے بڑی عمدہ بات کہی عام ایسی پہ تو میں نے کہا کہ انسان بنا نہیں سکتا. کہ آپ بنانے کی بات کرتے ہیں، قرآن تو کہتا ہے کہ مکھی ہاتھ میں بیٹھ جائے تو ہٹا نہیں سکتے. جو کر سکتے ہو وہ کہہ رہا ہے کہ بغیر ہمارے حکم کے نہیں کر سکتے. تم جب آپ کہتے ہیں نا مکھی قرآن میں ہے کہ بیٹھ جائے تو ہٹا نہیں سکتے بغیر جب تک کہ میرے طرف سے اشارہ نہ ہو. آپ غور کیجیے، ساری تعریف اللہ کے لیے. یہ کیا بیٹھے مولا علی کی تعریف کر رہے ہیں؟ سب صحیح. جو لوگ اللہ والے اللہ کے ٹھیکیدار بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، آپ بھی مانیے بیچارے اللہ والے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بیچارے حالت رہتے ہیں، پاک و پاکیزہ رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں. ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے. کہ آپ خالی بیٹھ کے جب دیکھو رجب آدمی علی کی تعریف سب کی تعریف کر رہے ہیں. یہ تعریف مخلوقات غور کرتے رہیے اس پر. پھول کا غور کیجیے، پتھر کو کیا سورج کو بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب عام چیزیں جو اللہ نے ٹھوکر میں رکھی ہیں جب ان پر غور کرو تو دلیل پروردگار بنتی ہیں. اگر کوئی ایسا ہو کہ اس پروردگار ہونے کا دھوکہ ہو اس پر غور کریں تو اللہ کی محبت ہوگی. مخلوقات کے بارے میں مخلوقات اس پر غور کرے جو ناقص ہے یا اس پر غور کرے جو کامل ہے کہ پروردگار تو نے سب چیزیں ممکن ہیں اور یہ واجب ہے کہ ان کو واجب اور ممکن کی سرحد پر بنایا ہے. اور ان کے اختیار کا مقابلہ مت کرنا. تمہارا اختیار جو ان کے اختیار کا مقابلہ کرے گا، تمہارا اختیار ہمارے گھر پر اتنا ہے دروازہ کھلے گا تو آؤ. ان کے اختیار کہہ دیں گے ہیں کہ یہ دروازے کے محتاج نہیں ہوا کرتے، یہ دیوار میں در بنا دیتے ہیں اور در پر دیوار میں تبدیل کرتے ہیں. صلوات ہمارا 10واں امام اور ان کا تذکر نہیں کیا میں نے کہ آپ، اور اس کے بعد انہوں نے اتنی اذیتیں اسی لیے اٹھائی تھی کہ ہم تک کوئی پیغام پہنچ جائے، ہم تک کوئی میسج پہنچ جائے، ہم تک کوئی قانون پہنچ جائے. اور وہ ہمارے امام کا دور ہے. اور تو آپ نے بہت سے علمی مسئلے حل کیے، میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. لیکن بڑا سخت دور تھا متوکل کا. آپ کو اتنی تکلیفیں دی گئی تھیں، اتنی اذیتیں دی گئی تھیں. آپ کو کئی بار آپ کے قتل کا ارادہ کیا گیا، کئی بار آپ کے قتل کا ارادہ کیا گیا. اور سب سے بڑا بس میں نچوڑ کے یہ بیان کر دیتا ہوں کہ اس امام کی زندگی میں یہ ہے کہ اس امام کو بار بار دربار میں بلا کر ذلیل کرنے کی بڑی کوشش کی. اللہ ہو جب میں واقعہ پڑھا تھا نا تو حکم دیا کہ جتنے بنی ہاشم سب سواری کے پیچھے پیچھے چلے. مطلب بنی ہاشم نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ تاکہ امام کو معاذ اللہ ذلیل کیا جائے، امام کی توہین کی جائے، امام کی احانت کی جائے، امام کے اوپر محبت رکھے جاتے تھے. اس وقت کئی واقعہ پڑھوں آپ کے لیے. جب کہا گیا لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ امام اسلحہ جمع کر رہے ہیں، متوکل سے کہا اسلحہ جمع کر رہے ہیں، دولت جمع کر رہے ہیں تاکہ تیری حکومت کے خلاف کوئی موومنٹ اٹھائے، کوئی انقلاب برپا کر دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کے اوپر ریڈ کریں گے، یعنی گھر کے تلاشی لیں گے. رات کا وقت آیا، امام کے گھر میں پہنچے. گھر میں جانے کے بعد کچھ نہیں ملا. امام نے کہا اندھیرے میں کیوں پریشان ہوتے ہو، چراغ لے کے آؤ. یہ ہمارا امام مجھے دشمنوں کے ساتھ اس طریقے سے سلوک
کہ اشارہ کیا اندھیرے میں کیوں ایسا نہ ٹھوکر لگ جائے, چراغ لے کے سب تلاش کرو, ڈھونڈا گیا تو کچھ نہ ملا. ایک تھیلی ملی جس کے اندر چند درہم تھے, اس پر ایک مہر لگی ہوئی تھی, بس وہ بھی خالی پر. جب لے کے گئے تو جب متوکل کی ماں کو معلوم ہوا تو کیا کہتی ہے, اے تو نے کیا غلط کیا, تو بیمار پڑا تیرے بچنے کی امید نہیں تھی, انہوں نے دوا بتائی تھی, اس کے بعد جب تو بچ گیا تو میں نے ان کی خدمت میں نظر کی تھی, کہی تھی اس کو واپس کر دے. میں نے ان سے گزارش کی تھی تیرے مرض کے لیے, جو جب تو بیمار پڑا تو انہوں نے تیرے لیے دعا کی تھی تو اچھا ہوا ہے, تو یہ اس کا میں نے نظر گئی تو میری طرف سے گئی تھی. تو پھر اس نے بڑھا کے اسے امام تک بھیجا کر لگا باتیں. بہرحال آپ نے بولتے کہ اپنے دشمن کی مدد کرنے والے ہیں تو دوستوں کی دوستانہ کجا اتنی محروم تو ان کے بعد دشمنہ نظر آئی. تو ساری تعریف اس وقت اللہ کی مکمل ہوگی جب وہ اہل بیت سے آ کے بچ جائے, جب وہ آ کے آئمہ معصومین سے مل جائے. تعریف یہاں سے ادھر جاتی ہے. ہم کیا تعریف کریں جو انہوں نے تعریف کر, خود مولانا جو بلا سارا خود سے شبہ ہے تو وہ امام کا تو اتنی مصیبتیں اتنی اذیتیں, آخر میں وہی ہر بار استعمال کیا جاتا ہے جو ہمیشہ استعمال کیا گیا, اس لیے کہ آپ کے سامنے تابوت بھی آئے گا. یہ تابوت کیوں اٹھایا گیا جاتا ہے, تابوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تابوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا جب بھی تابوت اٹھا, 8ویں امام میں جب میں روزے کو دیکھنے گیا تو میں نے یہی کہا کہ اتنی شان و شوکت دیکھ کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلطان عرب و عجم کا لقب ان کے اوپر کھپتا ہے. لیکن آج سلطان عرب و عجم, لیکن جب کسی ہمارے امام کا جنازہ اٹھا تو کسی امام کا شاعر نشان ایسا جنازہ نہ اٹھا تو جس طریقے سے اٹھنا چاہیے, کوئی بھی امام کربلا کے بعد بھی جنازہ تو اٹھے لیکن اس طریقے سے نہیں اٹھے جیسے ان کا جنازہ اٹھنا چاہیے تھا. بلکہ ایک مرتبہ ایک کنیز مر گئی تھی ایک بادشاہ کی, اور اس کے بعد اس کے لیے ایک بادشاہ نے پروپیگنڈا کرا کے اتنا مجمع کرایا کہ اس کنیز کے لیے مجمع تھا کہ ٹوٹا پڑا تھا چاروں طرف سے. ایک امام کے چاہنے والوں نے دیکھا تو کہا اللہ اکبر, ایک کنیز کے لیے اتنا مجمع کرایا جا رہا ہے, لیکن جب امام دنیا سے جاتے ہیں تو چند آدمی اس طریقہ, اور بعض علماء سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب کوئی ہمارے امام کو زہر دیا, اس لیے کہ زہر کی تاثیر جو ہوتی ہے کہ جب آدمی کو زہر دیا جاتا ہے اس کی پیاس بڑھ جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا جب آدمی کو زہر دیا جاتا ہے تو وہ فوراً پانی طلب کرتا ہے, اس لیے کہ زہر ہمیشہ گرمی کی بنا پہ اثر کرتا ہے اور انسان کے بدن کی گرمی کو بے اعتدال کر دیتا ہے, تو ہمیشہ پانی مانگتا ہے. آپ نے سنا امام حسن علیہ السلام کے آپ سنتے ہیں کہ آپ نے زہر کے بعد پانی مانگا تھا, لیکن یہ بھی ملتا ہے کہ جب ہمارے امام کو پانی مانگتے تھے زہر کے بعد تو اس کے بعد اپنی بستر کو چھوڑ کر زمین پہ آگے تڑپنا شروع ہو جاتے تھے. جب میں پوچھا تھا کہ آپ نے بستر چھوڑ کے زمین کو کیوں اختیار کیا تو آپ کہتے تھے میں اپنے جد مظلوم کو یاد کر رہا ہوں کہ آج ہمارے پاس بستر تو موجود ہے, لیکن آج کربلا میرا جد مظلوم کہ جس کو پانی کے وقت وقت نہ دیا گیا اور جلتی ریت کے اوپر تڑپ تڑپ کے میرا جد مظلوم دنیا سے چلا گیا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.